اہل جنت کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ بتائی کہ ہم آپس میں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، پیار سے، ہمدردی سے، غمخواری سے، اور پھر اس میں منافقت نہیں بلکہ خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہوئی جنت میں آنے کی. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے اور دوسری طرف اہل جہنم کے جن ضمائم اور جرائم کا ذکر کرتا ہے، تو پہلی بات اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات جنت میں جا کر پیدا ہوں گی. وہ ساری ان کی صفات اس دنیا کے اندر ہیں، ان کے اعمال اس دنیا کے اندر ہیں. اگر وہ انہیں کہتا ہے کہ دیانتدار، امانت دار، خلوص، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ یہاں سے تو وہ ایسے ہی چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں داخل ہوئے اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جنت میں جائیں گے وہ جن کی اس دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی. انہی کو اعمال صالحہ یا نیک عمل کہتے ہیں. تو جتنی اہل جنت کی جتنی صفات و خصوصیات قرآن نے گنائی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات و صلاحیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں. انہی کو وہ اپنے ساتھ وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. وہاں جا کے ان کو ایکوائر نہیں کرتے. وہ تو اور آگے بات ہے کہ پھر جنت کی زندگی میں مزید کیا کچھ وہ ایکوائر کریں گے. پروموشن میں جب لڑکا میٹرک سے کالج کے ایف اے میں جاتا ہے تو وہ میٹرک کی صلاحیتوں کی بنا پر ایف اے میں داخلہ لیتا ہے. جب کہتے ہیں کہ اس نے فرسٹ ڈویژن لی تھی یا ہائی مارک لیے تھے تو وہ میٹرک کی اپنی خصوصیات کی بنا پر وہ یہ کہا جاتا ہے. اب آگے جا کے اس نے جو ایف اے میں یا بی اے میں جو مزید علم حاصل کرنا ہے وہ وہاں کی اور بات ہے. داخلہ اس کا کالج میں وہ جو پچھلا امتحان یا پچھلی زندگی تھی اس کی میٹرک کی، ان میرٹس کی بنا پر اگلی کلاس میں داخلہ ملتا ہے. تو جنت میں جو لوگ جائیں گے قرآن کریم میں ان کی خصوصیات بہت تفصیل سے ان کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے. تو وہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، یہاں والوں کی بات نہیں ہے. جس شخص میں، جس گروہ میں یہاں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو چکی ہوں گی جو اہل جنت کی بتائی ہیں، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے. یہاں ویسا بننا ہوگا جیسا وہ جنت کے اہل جنت کو جس طرح سے قرآن قرار دیتا ہے. تو یہ اور جب ان میں یہ خصوصیات ہو جائیں پیدا تو اہل جنت تو یہ یہیں ہو گئے. فارمل سی بات رہ گئی نا کہ امتحان ہوگا اس میں پاس ہوں گے تو پھر پروموٹ ہو کے ایف اے میں چلے جائیں گے. قابلیت تو اس نے پیدا کر لی ہوگی. اور اگر یہ افراد ایک معاشرہ ایسا قائم کر لیں گے، ایک نظام ایسا کر لیں گے قائم، اس قسم کے افراد جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی، تو یہی معاشرہ جنت کی مثیل بن جائے گا، اس دنیا کی جنت بن جائے گا. تو یہ جنت عرضی کی زندگی جیسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، وہ بھی کہیں سے اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. افراد معاشرہ کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں اور وہ ایک معاشرہ قائم کر لیں، اس قسم کا نظام قائم کر لیں اس قسم کا، تو یہ معاشرہ یا نظام جنتی کہلا لے گا یہاں. اور یہی جب آگے بڑھتے ہوئے اگلی دنیا میں یا اگلی زندگی میں جا پہنچیں گے، یہ اپنی جنت ساتھ لے جائیں گے. جس طرح سے اہل جہنم اپنا جہنم ساتھ لے جائیں گے. جہنم کے اہل جہنم کے متعلق جن جرائم، گناہوں، ضمائم کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ وہاں جا کے نہیں پیدا ہوتے، وہ یہاں کے جرائم ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ان کی زندگی جہنم کی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو ذکر آیا ہے اہل جنت کے اور اہل جہنم کی، تو وہ اسی دنیا کے اندر جن انسانوں میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہوں گی وہی ہوں گے جنت میں داخلے کے قابل، جہنم میں جانے کے سزاوار.
تو جہنم کی تو بہرحال بات ہی وہاں تو رک گیا، مزید ترقی کا سوال ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر قرآن نے بتایا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی، ارتقائی منازل طے کرنے کے بھی امکانات وہاں ہوں گے۔ تو وہاں کوئی اور پروگرام ہوگا، وہاں کا نصاب کچھ اس سے مختلف ہوگا میٹرک سے، تو اس نصاب کے مطابق پھر آگے چلنا ہوگا۔ لیکن داخلہ جنت میں ان خصوصیات و صفات کی، اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس زندگی کے اندر انسان نے کیے۔